نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود السلام کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کی 22ویں شب ہے، یہ رمضان بہت جلدی آیا تھا، اور جتنا جلدی آیا تھا اتنی ہی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی اپنی زندگی اور اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میں نے اور آپ نے رمضان ملنے کے باوجود بھی کیا پایا ہے اور کیا کھویا۔ ہر آدمی اپنا اپنا خود موازنہ کر سکتا ہے۔ اگر کچھ عبادتیں کی ہیں، اللہ نے توفیق دی، تو اس پہ گھمنڈ، غرور، تکبر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کرنی۔ اگر ہماری بدنصیبی کہ ہم اعمال نہ کر سکے تو پھر افسوس، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، اور بقیہ وقت جو رہ گیا ہے اس قیمتی وقت کو محنت کر کے مزید قیمتی بنانا ہے۔ تب تو میری اور آپ کی کامیابی ممکن ہے۔ آج مجھے جو موضوع دیا گیا، کہتے جی اسلام میں عورت کا مقام۔ سچی اور ستھری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے اسلام سے قبل جو عورت کی حیثیت تھی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پیارے پیغمبر کی بعثت سے پہلے لوگوں کے حالات اسلام سے قبل، قرآن نے جو منظر کشی کی ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ نبی کی بعثت سے قبل، اسلام سے قبل
اللہ نے دنیا والوں کی منظر کشی کی ہے اس میں۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے تم ہی لوگوں میں سے اپنے آخری نبی کا انتخاب کیا اور ان کی بعثت فرمائی۔ ان کا کام یہ کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ ہماری آیات بینات تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کا تزکیہ نفس ہے، یعنی شرک و بدعات کی غلاظت سے ہٹا کے توحید و سنت کی پاکی کی طرف لانا جو ہے وہ پیغمبر کی زندگی کا اور بعثت کا مقصد تھا۔ اور مزید پیغمبر کا یہ کام کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بردباریوں کے ساتھ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا لوگوں کو درس دینا، لوگوں کو تعلیم دینا اور لوگوں کو سکھانا۔ تزکیہ نفس مقصود تھا۔ یہ ساری ضرورتیں کیوں پیش آئیں؟ رب العالمین قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے اس لیے قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا، اس قرآن کا معلم کائنات کے امام کو اس لیے بنایا، پیغمبر نے لوگوں کو ہماری آیات بینات لوگوں کے سامنے رکھی۔ کیوں یہ نوبت کیوں آئی؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ نبی کی بعثت سے پہلے لوگ بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا تھے، بہت بڑی بڑی ضلالت، گمراہیاں ان کا مقدر بن چکی تھی۔ ہم نے اپنی نبی کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو گمراہیوں کے اسباب تھے، ضلالت کے اسباب تھے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ لوگوں کی حق تلفیاں کیا کرتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ لوگوں کی حق تلفیوں کے بوجھ تلے جو روندی جاتی تھی وہ انسانوں میں سے ہی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اس کو انتہائی ہیچ اور انتہائی نیچ، انتہائی منحوس، اس طرح کے لقب جو ہے وہ عورتوں کو دیے جاتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ انتہائی شرمندگی کے مارے اپنا منہ لوگوں کو نہیں دکھاتا تھا۔ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو واضح کیا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو بتایا جاتا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْعُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب بیٹی کی خبر اسے دی جاتی نا تو وہ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے، بیٹی کی خبر سننے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو جاتے تھے، مردہ ہو جاتے تھے۔ اور ان کا بس نہیں چلتا تھا، اور بسا اوقات وہ یہ گھناؤنا عمل، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی بغاوت والا عمل کر لیتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ جی اگر اس کو زندہ چھوڑا تو شرمندگی اور ندامت کے ساتھ ہم
اس کو زندگی دے سکتے ہیں، وگرنہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس پیدا ہونے والی بیٹی کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے۔ اور جو لوگ بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے وہ اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے، اکثر کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اونی لباس پہنا کر اونٹوں میں اور جانوروں کے ریوڑ میں جو ہے نا وہ چھوڑ دیا کرتے۔ یہ حالت تھی اسلام سے قبل۔ اونی لباس پہن کے اونٹوں کے درمیان، بھیڑ بکریوں کے درمیان، گائے اور بھینسوں کے درمیان، جانوروں کے درمیان جو ہے اللہ اکبر وہ اپنے بچپن سے لے کے اپنی ایک عمر تک جو ہے وہ جانوروں کے بیچ میں بیچاری گزارنے پر مجبور ہوتی تھی۔ اور جب اپنی ضرورت کے تحت وہ شادی بیاہ نکاح بھی کرتے تھے تو ان کے حالات دور جہالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اسلام سے قبل لوگوں میں مرد اور عورت کے ملاپ کے 4 طریقے تھے، اور جس میں سے 3 گھناؤنے طریقے تھے۔ ایک طریقہ جو ہے ہماری شریعت نے باقی رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر دونوں طرف سے ہم آہنگی ہوتی، رشتہ ڈالا جاتا، پیار اور محبت کی فضا جو ہے وہ بحال ہوتی، اور رشتہ لڑکی والے چونکہ لڑکے والے با ادب انداز میں ادب اور احترام کے ساتھ رشتہ لینے کے لیے آتے اور ان کو رشتہ دیا جاتا، ان کی شادی ہوتی، بیاہ ہوتی۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو گناہوں نے طریقے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ عورت جو ہے وہ کئی مردوں سے ملاپ کرتی تھی، اور کئی مردوں سے ملاپ کرنا ان کے ہاں عیب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کئی مردوں سے ملا، اور کیفیت اور حالت یہ تھی کہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی تو اب ظاہر ہے کئی مردوں نے ملاپ کی ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ آج تو دور جدید میں پتہ لگ جاتا ہے نا، مختلف ٹیسٹ اور ڈی این اے اور فلاں۔ اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی۔ کئی مردوں سے ملاپ کے نتیجے میں اگر کسی وقت حمل ٹھہرتا اور بچے کی ولادت ہوتی تو وہ عورت فیصلہ کرتی تھی کہ ان تمام مردوں میں سے یہ فلاں کا بچہ ہے۔ آج برداشت کریں گے آپ اس کو؟ یا لوگ کسی حسب اور نسب والے مرد کے پاس اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جب ان کے ہاں بچوں کی ولادت ہو جاتی تو وہ اپنی عورتوں کو واپس بلا لیتے، کیونکہ اپنا خاندان ان سے جوڑنے کے لیے اور ان کے ہاں ہونے والے بچوں کو ایک نام دینے کے لیے غیر مردوں کے ساتھ اللہ اکبر بھیج دیا جاتا تھا، ان کے گھروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ ہونے والے بچوں کو ایک عظیم نام مل جائے، ایک خاندان مل جائے۔ ان کی سوچ یہ تھی۔ لیکن ہماری شریعت نے ان تمام گناؤنے اعمال کو پسند نہیں کیا۔ جو آج موجودہ طریقہ ہے یہ ہماری شریعت نے اللہ اکبر قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا، جس میں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہیں، لوگوں کی آبروئیں محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر، نہ جانے کتنے تحفظات ہیں۔ اور یہ کیفیت ہوتی تھی، حالات یہ تھے کہ جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا، بڑی مشہور اور پرانی باتیں ہیں، دور جہالت میں جب کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو جاتا، مر جاتا، انتقال ہو جاتا، تو وہاں پھر وہ اس عورت کے ساتھ یہ بدسلوکی کیا کرتے تھے کہ اس عورت کو ایک چھوٹی سی بند تاریک کوٹری میں قید کر دیا کرتے تھے، اس کو قید کر دے، جہاں پر نہ ہوا آ رہی ہے، نہ دھوپ کی کرنیں پڑ رہی ہیں، کھانے پینے کا محدود انتظام جو دیا جاتا روکھی سوکھی پہ، ایسے پریشانی میں وہ گزارا کرتی تھی کہ جس کی انتہا نہیں، اور وہاں اس کو نہانے دھونے اور غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ پورا سال گزر جایا کرتا تھا، ایک سال، نہ اسے دھوپ مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے،
نہ غسل کرنے کے لیے اللہ اکبر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، قید ہے، تاریکیوں میں قید۔ اور جب اس کو ایک مخصوص مدت کے بعد باہر نکالا جاتا، اسے آزاد کیا جاتا، تو ان کے ہاں ایک رسم تھی کہ ایک بھیڑ کا بچہ، بکری کا بچہ اس کو دیا جاتا تھا، اور وہ عورت اس بھیڑ اور بکری کے بچے سے اپنے جسم پہ لگی ہوئی گندگی کو جو ہے نا وہ مسل کے رگڑ کے اپنے آپ کو پہلے وہ صاف کرتی تھی، اور کیفیت اور حالت یہ ہوتی تھی اس کے جسم کی، اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی بدبو اور تعفن کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جب وہ اس جانور کے بچے سے اپنے آپ کو صاف کر رہی ہوتی تھی، وہ جانور بھیڑ کا بچہ جو ہے بدبو اور تعفن کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ یہ حالت، یہ کیفیت تھی۔ بہت سی منظر کشی اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قرآن میں رب العالمین نے کچھ منظر کشیاں فرمائی ہیں کہ لوگوں کے حالات یہ تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اگر وہ ان کو زندہ بھی رکھتے تو وہ جانوروں میں، بھیڑ بکریوں میں، اونٹوں کے ریوڑ میں اپنا وقت گزارتی تھی۔ یہ حالتیں، یہ کیفیتیں تھی۔ دور جہالت میں یہ کیفیت تھی کہ اللہ اکبر، باپ نے اگر 4-5 عورتوں سے نکاح کیا ہے، اگر باپ مر جاتا تو اس کے بیٹے، اس کی ستیلی جو اس کی مائیں ہوا کرتی تھی، دور جہالت میں اپنی ستیلی ماں سے بھی وہ نکاح کر لیا کرتے تھے۔ بہت سے گھناؤنے عمل تھے۔ جو ان کی ماں ہے وہ تو ہے، لیکن باپ نے جو دوسرا تیسرا نکاح کیا ہے، جیسے ہی باپ مرتا فوراً بچے جو ہے اپنے ستیلی ماں سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور وہ عورتیں بھی بیچاریاں مجبور ہوتی، پہلے وہ باپ کے نکاح میں تھی، اللہ اکبر، باپ کے مرتے ہی جو ہے وہ بیٹے کے نکاح میں آ۔ شریعت نے کہا یہ ساری چیزیں جائز ہے نہیں۔ ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہ پوری آیت اللہ نے قرآن کے اندر نازل کی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتے، تمہاری بہنوں سے تمہارے نکاح نہیں ہو سکتے، اسی طرح 2 سگی بہنیں ایک وقت میں تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اللہ نے اس رشتے کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ 2 سگی بہنیں ایک ہی وقت۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ایک بہن انتقال کر جاتی ہے، یا اسے تم طلاق دے دیتے ہو، یا وہ خلا لے لیتی ہے، ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ دوسری عورت کو، اس کی سگی بہن کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، لیکن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنیں جو ہے وہ آپ کے میرے کسی مومن کے نکاح میں نہیں ہو سکتی۔ آج بھی لوگوں نے 2 سگی بہنوں سے نکاح آج بھی کیے ہوئے معاشرے۔ وہ گناؤنے عمل جس کو ہماری شریعت نے، بلکہ شریعت نہیں، دنیا میں لوگوں نے، معاشرے میں بھی لوگوں نے قبول نہیں کیا، اتنے گھناؤنے عمل کیے جاتے۔ زمین میں زندہ درگور صحابی کے اسلام لے آئے، مومن بن گئے، اکثر و بیشتر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بے چین ہو جاتا ہوں، میں نے اسلام کو قبول تو کر لیا ہے، دین پر عمل درآمد ہوں، عمل کر رہا ہوں، اللہ اکبر، لیکن جب مجھے وہ وقت آتا ہے اپنی بیٹی کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی، سفر پہ گئے ہوئے تھے، واپس آئے، اللہ اکبر، گھر میں بیٹی ہوئی تھی، ماں نے اس بات کو چھپایا بیوی نے کہ اللہ نے تیرے گھر میں بیٹی دی ہے، اس لیے کہ اگر اس کو خبر ہوگی تو یہ بیٹی کو
قتل کر دے گا، یہ زندہ درگور کر دے گا۔ اس نے دور دراز رشتہ داروں میں اور پڑوس کے اندر اپنی بچی کو پلنے کے لیے بھیج دیا۔ جب وہ آیا تو اللہ اکبر، معاملات جو ہے وہ معمول پر تھے۔ وہ بچی پڑوس سے گاہے بگاہے آتی۔ صحابی کہتے مجھے وہ بچی بہت پیاری لگتی، میں بڑا اس بچی سے پیار کرتا تھا اور میں اس کو اپنے سینے سے لگاتا، میں چومتا، میں سونگتا۔ اللہ اکبر، فطری چیز ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی خرابیاں ہیں، لیکن جو اللہ نے فطرت میں چیزیں رکھی ہیں انسان اس سے دور نہیں جا سکتا۔ پیار اور محبت یہ اللہ نے فطرت میں رکھا۔ اور بیٹیوں سے پیار، بیٹیوں سے محبت، یہ تو پیغمبر علیہ السلام کی ہم سیرت کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو چیزوں سے محبت ہے، پیار ہے۔ ایک مجھے خوشبو سے محبت ہے، اور دوسرا اللہ اکبر میں اپنی عورتوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے اپنی عورتوں سے محبت ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا۔ پیارے پیغمبر کا صحابی کہتا ہے میں اس بچی سے محبت اور پیار کرتا تھا، میری بیوی نے دیکھا کہ یہ شخص میرا شوہر اس بچی سے پیار اور محبت کرنے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ اللہ اکبر وقت گزرتا گیا، اس شخص کو، صحابی کو، چونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، دور جہالت کی باتیں ہیں، پیغمبر کی بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر کے صحابی کو جب پتہ چلا کہ یہ تیری بیٹی ہے، اسی وقت اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، موقع کی تلاش میں رہا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے میری بیٹی کو تیار کر دو۔ نہلایا گیا، دھلایا گیا، کپڑے تیار کیے۔ باپ اپنی بیٹی کو جنگل کی طرف لے کر جاتا ہے اور زمین کھود رہا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے محبوب وہ میں منظر نہیں بھول سکتا، میں جب مٹی کھود رہا تھا تو میری بیٹی بھی گھڑے سے مٹی بغیر نکال رہی تھی۔ جب گھڑا اتنا ہو گیا کہ میری بچی اس گھڑے میں دفن ہو سکے، میں نے اپنی بچی کو اس گھڑے میں گرا دیا۔ جب میں مٹی ڈالنے لگا، وہ معصوم چھوٹی سی بچی کہتی ہے بابا میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، میری غلطی کیا ہے؟ محبوب مجھے وہ منظر جب بھی آتا ہے، اللہ اکبر، رات کی نیندیں بھی اڑتی ہیں اور میرے دنوں کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ عورت کی یہ حیثیت تھی۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام آئے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے، مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت کو مقام دیتے ہوئے اللہ کے محبوب نے فرمایا انما حرم علیکم حقوق الامہات، عورت کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، کبھی یہ عورت تمہاری ماں ہوگی، کبھی یہ عورت تمہاری بیٹی ہوگی، کبھی یہ عورت تمہاری بہن ہوگی، کبھی یہ عورت تمہاری بیویوں کی شکل میں ہوگی۔ اللہ نے یہ مقدس رشتوں میں اس بیٹی کو جوڑا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے تم پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی ماؤں کی نافرمانیاں کرو۔ پہلا اعزاز۔ اور جس طرح اللہ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے اسی طرح رب العالمین نے اس چیز کو بھی تم پر حرام کر دیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کرو۔ حرام کر دیا ہے اللہ تعالی نے۔ یہ اللہ نے مقام دیے ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی، جس کو رب العالمین نے بیٹیوں سے نوازا، اللہ اکبر، وہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کسی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے،
لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کی اللہ اکبر خدمت کرتا ہے، اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، پریشانیوں اور آزمائشوں کے باوجود بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے نتیجے میں یہ بیٹیاں جہنم کے سامنے پردہ بن کے آ جائیں گی۔ اللہ اکبر، چونکہ تو نے بیٹیوں کے ساتھ اپنی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، تیری جہنم سے آزادی کا یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن سبب بنیں گی۔ یہ پردہ بن کے اللہ اکبر جہنم کے اوپر کھڑی ہو جائے گی۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہے۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہیں اور پھر وہ شخص اپنی بیٹیوں کو پالتا ہے، پوستا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی تعلیم اور تعلم کا خیال کرتا ہے، ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، جاء یوم القیامہ، اللہ کے رسول علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن انا وہوا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میں اور اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش کرنے والے دونوں قیامت کے دن ایک ساتھ اس طرح ہوں گے۔ صحابی اور راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی شہادت کی اور برابر کی انگلی کو ایسے اٹھایا اور دونوں کو آپس میں ملایا اور فرمایا جو دنیا میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، اللہ اکبر، میں اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے دونوں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں نظر آ رہی ہیں قیامت کے دن۔ اور دوسری روایت میں کل اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا، آپ اندازہ دیکھیں یہ مرد کو بھی اگر مقام مل رہا ہے تو وہ بیٹیوں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے مردوں کو بھی اعزاز دے رہا ہے۔ ان بیٹیوں کی حیثیت ہے تبھی تو مرد کو اعزاز مل رہا ہے نا، ورنہ گناہ اور جرم اور غلطیوں کے بدولت تو انسان کو مقام اور اجر نہیں ملتا۔ یہاں پیغمبر فرماتے قیامت کے دن ہم دونوں ایسے ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی دخلت انا وہو الجنہ کہاتین، پیارے پیغمبر علیہ السلام کائنات کے امام نے دونوں انگلیاں پھر اٹھائیں اور کہا پہلی روایت میں کہ قیامت کے دن ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے، اور اس میں فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا اللہ اکبر قیامت کے دن ایسے ہوگا، میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹیوں کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں ایک ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں۔ جنت میں بھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ اسے ملے گا، پیغمبر کی معیت ملے گی، پیغمبر علیہ السلام کا پڑوس اس کو نصیب ہوگا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ نے اگر تیرے باپ کا مقام رکھا ہے تو اسی طرح اللہ نے تیری ماں کا بھی مقام رکھا ہے۔ ماں کون ہے؟ اللہ اکبر، عورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، صرف باپ ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جس طرح ہمارے بچپن میں، ہمارے لڑکپن میں، چھوٹپن میں ہمارے ماں باپ نے ہم پر رحم کیا، اللہ اب یہ بوڑھے ہو گئے، پانی لگ، یہ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں، جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں ہم پر رحم کیا، اللہ ان دونوں پر تو رحم فرما۔ اخلاق کے حوالے سے، حسن سلوکی کے حوالے سے ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول دنیا والوں میں کس کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، پیار اور محبت والا انداز اختیار کرو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پورے انسانوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی حق رکھتا ہے تو اموں کا، وہ تیری ماں ہے۔ ماں کون ہے؟ عورت۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے
صحابی کو کہا تیری ماں کا حق ہے. پھر صحابی وہ سوال کرنے والا پوچھتا ہے ثم من, پھر کون ہے اس کے بعد؟ اب پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا کہ تیرا باپ یا کوئی اور, لیکن اللہ کے رسول نے کچھ نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا امک, پھر تیری ماں کا حق. صحابی پوچھتا ہے سوال کرنے والا ثم من, پھر کون ہے کہ جس کے ساتھ میں حسن سلوکی کروں, میں اچھے برتاؤ کے ساتھ اللہ اکبر اپنے رویے رکھوں, اخلاق کا مظاہرہ کروں, اس کی خدمت کروں. اللہ کے نبی محمد علیہ السلام 2 مرتبہ آپ نے فرمایا تیری ماں تیری ماں, پھر بتائیے اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تیسری مرتبہ بھی پیغمبر نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر حق ہے. چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا نمبر 4تھا نمبر ہے. آپ دیکھیے مقام کس کو زیادہ دیا گیا, باپ کو یا ماں کو؟ اگرچہ باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے, بلند و بالا ہے, بڑی اللہ نے اس کی حیثیت رکھی ہے, لیکن ان حدیثوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو باپ کے مقابلے میں اللہ نے ماں کو مقام زیادہ دیا ہے. باپ مرد ہے اور ماں جس کو مقام مل رہا ہے وہ عورت ہے. اللہ نے عورت کو, اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا. بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کو مقام, ماں کی صورت میں ہے تو اللہ اکبر. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ ماں کی صورت میں ہے تو بچے اس کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں, اور اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہے تو بیٹی کی پرورش کر کے اللہ اکبر, اگرچہ وہ بیٹیوں کا باپ ہے, یہ بیٹیوں کی پرورش کرنا جو ہے وہ باپ کے جنت میں جانے کا سبب بنتا ہے. ہم محتاج ہیں عورتوں کے, ہم ان معاملات کے اندر بسا اوقات عورتوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. بیٹیاں اگر اللہ نے دی ہے اور ان کی میں نے آپ نے پرورش نہیں کی, جہاں پرورش کرنے والوں کو اللہ جنت کی بشارت نبی کی زبان سے دلوا رہا ہے, اور جہاں لوگوں نے اپنی اولادوں کی, اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہیں کی اور وہ بہرا نبی کا شکار ہو جائے, ان کی اچھی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے مجھے اور آپ کو جہنم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے. یہی عورتیں جو ہے نا, یہی بیٹیاں یہ پردہ بن کے کھڑی ہے, آڑ بن کے کھڑی ہے, دیوار بن کے قیامت کے دن کھڑی ہوگی. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کے حقوق بتاتے ہوئے یہ فرمایا اگرچہ یہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں, تم اپنے گھر کے سردار ہو, تم اپنے گھر کے بڑے ہو, اللہ نے تمہاری ذمہ داریاں لگائی ہیں, یہ عورتیں تمہارے ماتحت ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تم اپنی بچیوں کا نکاح کرنا چاہو, بیٹوں کا نہیں, بیٹوں کا نہیں, بیٹے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی مرضیوں سے کر سکتے ہیں, اللہ اکبر. اور اگر باپ بیٹوں کا نکاح کرنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ اکبر, باپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے یہاں ایک قانون ہے, کچھ اصول ہے کہ بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا, بیٹیوں سے معلوم نہیں کیا جاتا, ان سے اجازتیں نہیں لی جاتی. ہماری شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند کیا ہے, اگر تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہو, ان کا نکاح کرنا چاہتے ہو, اس وقت تک تم اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کر سکتے جب تک اپنی بیٹیوں سے ان کی رضامندی نہ لے لو. عورت کو مقام دیا, ان سے ان کی رضامندیاں حاصل نہ کر لو. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہاری بیٹیوں میں ایسی عورتیں ہیں, ایسی بیٹیاں ہیں تمہاری کہ جو بیوہ ہو چکی ہیں, ان کے شوہر دنیا سے چلے گئے, نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی عورتوں سے جو بیوہ ہو چکی ہیں, جو مطلقہ عورتیں ہیں, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان کے پاس جاؤ اور جو رشتے آ رہے ہیں اپنی بیوہ اور مطلقہ بیٹیوں سے مشورے کرو بیٹھ کر. یہ نہیں کہ اپنا حکم ان پر مسلط کرتا, مشورے کرو ان سے, بیٹا تمہارا رشتہ آیا ہے, تمہارا کیا خیال, ہمیں بہتر لگ رہا ہے, تمہارا کیا خیال ہے. ان بچیوں کو دوستانہ ماحول دو,
پیار بھرے محبت بھرے انداز میں اللہ اکبر اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے گلے سے لگاؤ، اللہ اکبر، اور اپنی بیٹیوں سے پوچھو کہ بیٹا تیرا رشتہ فلاں جگہ سے آیا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر بیٹیاں کنواری ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اگر ان کے رشتے تمہارے ہاں آتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت تک تم اپنی کنواری بیٹیوں کا نکاح نہیں کر سکتے جب تک تمہاری کنواری بیٹیاں تمہیں اجازت نہ دے دیں۔ پابند کر دیا ہے رب العالمین نے ماں باپ کو، بڑوں کو، سرپرستوں۔ ہم اپنے فیصلے ان عورتوں پر مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ غلط باتیں کی جاتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے، یہ غلط ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ اغیار کے ایجنڈے ہیں۔ وگرنہ اسلام سے قبل دور جہالت میں زندہ درگور کیا جاتا تھا ان عورتوں کو، ٹھیک تھا وہ، پھر اسلام نے منع کیوں؟ کہا اگر کوئی اپنی بیٹی کو دفن کرتا ہے، زندہ درگور کرتا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا اگر کوئی ارتکاب کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ عورتوں سے نکاح کرو، قرآن نے رب العالمین نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہاں بھی رب العزت نے مردوں کو پابند کر دیا، جب تم عورتوں سے نکاح کرو تو مہر طے کرو، صرف مہر طے کی نہیں کرنا، رب العالمین اصول اور قانون بیان کرنا کر رکھا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ اکبر، جو مہر طے ہو جائے تم اپنی عورتوں کا مہر خوشی خوشی اور رضامندی کے ساتھ ان کا مہر ادا کرو، ناک منہ تم نے نہیں چڑھانا، اور طے ہی نہیں کرنا بلکہ دینا ہے۔ اللہ نے لازم اور واجب قرار دے دیا اس چیز کو، اور اگر مرد کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس نے رشتہ ڈالا ہے، عورت مہر کا مطالبہ اگر کرتی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں فلاں عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھجوا دیا، اس خاتون نے کہا اللہ نے اس کو صاحب حیثیت بنایا ہے، یہ صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، دولت سے نوازا ہے، اس کا فلاں باغ انتہائی قیمتی ترین باغ ہے، اگر یہ مہر میں وہ باغ مجھے دے گا تو میں اس شرط کے اوپر اس رشتے کو منظور کرتی ہوں، وگرنہ اس سے بولے اپنے راستے دیکھ لے۔ آپ اندازہ تو کیجئے نا کتنی عزت دی ہے اللہ نے، پیغام اس صحابی تک پہنچا دیا کہ اس نے شرط رکھی ہے تیرا فلاں باغ جو ہے اگر بطور مہر مجھے ملے گا۔ بطور مہر ملنے کا مقصد یہ کہ اب آج سے پہلے یہ مرد اس باغ کا مالک تھا، اب یہ مرد نہیں ہے بلکہ مہر میں اس نے اس کو دے دیا ہے، یہ باغ اب عورت کا ہے، بھلے وہ رکھے بیچے، سیاہ کرے سفید کرے، اللہ اکبر، اللہ نے اس کو اب مالک بنا دیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہر کی رقمیں رکھی جاتی ہیں، معاشرے میں دیتے ہی نہیں ہیں، اکثر نکاح پڑھانے جاتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ کیا ہوتا ہے غیر معجل، مطلب نہیں پتا کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ غیر معجل غیر معجل غیر معجل غیر معجل کا مقصد ہوتا ہے فوری ادائیگی، اور غیر معجل کا وقت ہوتا ہے بعد میں دیں گے۔ جملے وہ نکل رہے ہوتے ہیں جس کا معنی ہی صحیح نہیں ہو رہا، غیر معجل موجل، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاخیر سے نہیں بلکہ جلدی دینی ہے، ہم نے اسی وقت دینی ہے، فوری ہم نے ان بیٹیوں کا، ان بیویوں کا مہر جو ہے وہ ادا کرنا۔ ہمارے یہاں تو یہ ٹالم ٹولی چل رہی ہوتی ہے، اس محفل میں بھی بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کا مہر نہیں دیا ہوگا۔ کس کس نے دیا بیویوں کا مہر؟ ٹھیک ہے، بڑی بات ہے، بہت لوگوں نے ہاتھ اٹھائے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے نہیں دیے، وہ بھی ہاتھ اٹھائیں، ادھر بھی تو لوگ ہوں گے نا، کچھ اٹھا لیں گے اور کچھ کہیں گے کون سا مولوی صاحب کو پتہ لگ رہا ہے۔
عورتوں کا حق اگر بیویوں کو مہر کی رقم دیے بغیر میں اور آپ مر جاتے ہیں تو وہ بیویوں کے مقروض مریں گے، اور مقروض کا نماز جنازہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھایا۔ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، گناہ پہلے اللہ معاف کر دیتا ہے الا الدین۔ محبوب فرماتے ہیں شہید کا گناہ ایک نہیں، زندگی کے سارے گناہ شہادت کے بدولت اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن شہید ہونے والے پر اگر قرضہ ہے تو اللہ اس قرضے کو معاف نہیں کرتا۔ اپنی اپنی خیر منا لیجیے۔ بیویوں کا مہر دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب لوگوں سے کہا جاتا ہے بیویوں کا مہر نہیں دیا، ارے مولوی صاحب مہر تو 5,000 طے ہوا تھا، ہم نے تو 5 لاکھ چکے ہیں، ہم اس کو زیور بنایا ہے، سیر و تفریح کے لیے مری لے گئے، سوات لے گئے، کرالام لے گئے، دنیا کی سیر ہم نے اس کو کرائی ہے۔ اتنا تو گوشت روزانہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے جتنا مہر کی رقم طے ہوئی تھی، یہ عید پہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسوں کے کپڑے بنا لیتی ہے، ہم نے اتنا اس کو نوازا ہے۔ آپ نے لاکھوں کروڑوں میں اس کو نہلا دیا ہے، اگر 5,000 جو مہر مقرر تھا وہ نہیں دیا، اگر مر گئے اللہ نہ کرے تو بیوی کے مقروض مریں گے، اور قیامت کے دن بیوی چھوڑے گی نہیں۔ ہر ایک اپنے رشتوں کو، تعلق داریوں کو، سب کو بھول جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ۔ عورت کا حق تھا، اگر تو حق نہیں دے گا۔ اتنا مقام رب العزت نے عورت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام حجۃ الوداع کا موقع ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو جہاں دوسری وصیتیں اور نصیحتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی دی، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے دنیا والوں، میری امت کے لوگوں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم سے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حق تلفیاں ہو رہی ہوں، غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے معاملے میں، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم حاکم ہیں، ہمارا تسلط چلے گا، ہمارا یہاں پر حکم چلے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تو گنڈاسا لے کے اپنے گھر میں گھومتا رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے اللہ اکبر، ان عورتوں کو اللہ کی حفاظت کے حوالے سے اللہ کی امان میں تم نے لیا ہے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے رب العزت نے ان کو تم پر حرام کیا ہے۔ ان عورتوں کے حوالے سے وہ چیز جو ان عورتوں نے خیال رکھنا ہے، تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہاری عزت اور تمہاری آبرو کی یہ حفاظت کریں گی، تمہارے بستروں پر غیر مردوں کو آنے نہیں دیں گی۔ یہ ان عورتوں کے حوالے سے وہ حق تھا جو انہوں نے ادا کرنا ہے، اور عورتوں کا حق یہ ہے کہ تم ان کے رہن سہن، ان کی ضروریات، ان کے سارے کھانے پینے، اوڑھنے بچھونے اور پہننے کی تمام تر زندگی کی ضروریات زندگی جو ہے وہ تم نے خیال کرنا ہے۔ تمہارا حق یہ ادا کریں گی کہ کسی غیر مردوں سے تعلق نہیں رکھیں گی، اپنے بستروں پر غیر مردوں کو نہیں آنے دیں گی، ان سے تعلقات نہیں ہوں گے، اور ان کا حق یہ ہے کہ زندگی کی ساری ضروریات جو ہے وہ مردوں نے پوری کرنی۔ عورت کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وقت ضرورت جا سکتی ہے، کما سکتی ہے، محنت کر سکتی ہے، لیکن مرد ان کو کمائی پہ بھیج دے اور گھر میں خود بیٹھا رہے، ہماری شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ اللہ نے عورت کو مقام دیا ہے۔ مرد اور عورت، آج شادی کے بعد مرد جو ہے نا وہ فرعون بنا ہوا ہوتا ہے گھر میں، وہ کہتے ہیں پہلی رات ہی بلی مار دو، مشہور ہے۔ جب نکاح ہونے کے بعد بیوی گھر میں آئے، وہ رعب، وہ دوب ہر چیز کے اندر، کہ پوری زندگی میں کبھی بھی یہ تم سے نظر نہ ملا سکے، اپنی گردن جو ہے وہ اونچی نہ کر سکے، پہلی رات ہی اس کا خاتمہ کر دو۔ اللہ نے حقوق رکھے، جہاں رب العالمین نے مردوں کا اور شوہروں کا حقوق، رب العزت نے شوہروں کے حقوق رکھے ہیں، بیویوں نے جو ادا کرنے ہیں
وہاں اللہ نے بیویوں کے بھی حقوق رکھے ہیں. اور کتنے ہیں؟ کچھ کم زیادہ کہ مرد کے جو ہے جناب 75% ہیں اور عورت کے 25% ہیں. مرد کے جو ہیں وہ 60% ہیں، عورت کے 40% ہیں. نہیں، قرآن پڑھ کے دیکھیے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اسی طرح اللہ نے ہو بہو عورتوں کے بھی وہی حقوق رکھے ہیں. جس طرح مرد چاہتا ہے میرے حقوق یہ عورت ادا کرے، اسی طرح عورت بھی مردوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکتی ہے. عورت اگر اپنے مرد کے حقوق ادا نہیں کرے گی اللہ کی باغی ہے، اللہ کے مجرم ہے. اور اگر مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو وہ بھی اللہ کا مجرم ہے. صحابی ہے اللہ کے رسول کا، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی کی شادی ہوئی. اللہ اکبر، بڑا نیک انسان، بڑا بھلا انسان ہے، بڑا متقی انسان ہے، عبادتوں میں رہتا ہے، ریاضتوں میں رہتا ہے، تقوی کے صفے فہرست تقوی میں اللہ اکبر صفے اول میں نظر آتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ اکبر اس کے حالات، اس کے معاملات جب اللہ کے محبوب کو پتہ چلے تو وہ بیوی کی ایک تھوڑا سا ایک شکوہ تھا کہ جناب اس کو اللہ کی عبادت سے فرصت ہی نہیں ملتی، یہ میری طرف التفات نہیں کرتا، دل میں روزے رکھتا ہے اور رات کو یہ قیام میں، تہجد کی نماز میں، قرآن کی تلاوت میں یہ مصروف رہتا ہے. یہ میرا شوہر جو ہے عبداللہ بن عمر یہ میری طرف التفات نہیں کرتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو بلایا، کہا تمہاری بیوی نے یہ باتیں کہی ہیں یہ صحیح ہیں؟ جی اللہ کے رسول. کیوں؟ کہا اللہ کی رضا کے لیے. اس کا راتوں کا عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا برا کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے تو وہ حقوق ادا کر رہا تھا لیکن اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. اللہ تعالیٰ نے تیری بیوی کا تجھ پر حق رکھا ہے، اگر زندگی میں تو ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں وہ کٹہرے میں تجھے بلائے گی اور تجھ سے حساب و کتاب ہوں گے، تیری نجات نہیں ہوگی. اللہ نے تیری بیوی کا تجھ پر حق رکھا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام عورتوں سے محبت کرتے تھے، عورتوں سے پیار کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصول اور قانون بیان کیے. اللہ نے قرآن میں عورتوں کی عزت، ان کی آبرو اور ان کے مقام کو بیان کیا. وہاں تو عورت کئی گھروں میں جاتی تھی نا، کئی مردوں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی، یہ حالت تھی. لیکن یہاں ہماری شریعت نے ایک مرد کے ساتھ جوڑ دی، ایک مرد کے ساتھ ساری زندگی گزارو. لیکن اگر مرد حقوق ادا نہیں کر رہا، ہم آہنگی نہیں ہو رہی، عورت کو اختیار دیا ہے ہماری شریعت نے. سمجھائے بیٹھے لوگ اللہ اکبر بڑے بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوششیں کریں. ہم آہنگی نہیں ہو رہی. جہاں مرد کو اللہ نے طلاق کا اختیار دیا ہے وہاں عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے خلا لینے کا اختیار دیا. خلا لینے کا اللہ نے عورت کو اختیار دیا ہے. یہ عورت کو رب العالمین نے مقام دیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کتنی حیثیت ہے اس عورت کی. اگر تم نے شادی کی ہے نا تو عورت کے حقوق ادا کرنے ہیں. دنیا کے اندر ایک سے زیادہ اگر تم نے شادی کی ہے، تمہارا دل چاہتا ہے آپ کر سکتے ہیں مثنی وثلاث ورباع، لیکن رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. اگر 2-3 شادیاں کرنے کے بعد تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ تم اپنی بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے، تو اللہ کہتا ہے فواحدہ، پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر ہے. عدل ضروری ہے. اگر تم عورتوں میں عدل نہیں کرو گے، اپنی نفس اور اپنی خواہش پر عمل کرتے ہوئے بیویوں پر بیویاں کر رہے ہو، اگر ان پر عدل نہیں کرو گے، انصاف نہیں کرو گے، برابری نہیں کرو گے، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص آئے گا کہ دنیا میں اس نے 2 شادیاں کی تھی. دیکھو عورتوں کا اللہ نے کتنا مقام دیا ہے.
یہ عورتیں وہ ہیں، اگر بچیاں ہیں، باپ اگر پرورش کرتا ہے جنت میں جانے کا سبب بن رہا ہے، یہ بچیاں ہیں، باپ پرورش کر رہا ہے، یہ بچیاں جہنم کے اوپر آ کے آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ماں کی صورت میں ہے، اس کی خدمت کی وجہ سے اللہ جنت دے رہا ہے، اور یہاں پر اللہ اکبر یہ بیویاں ہیں، ان کے حقوق اگر ادا کرے گا تیری زندگی کی عبادتیں اللہ قبول کرے گا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرما دیا، اگر تیری 2 بیویاں ہیں اور ان دونوں بیویوں میں زندگی کے اندر تو عدل اور انصاف نہیں کرتا تھا، قیامت کے دن اگر ایسا شخص آئے گا کہ جس نے زندگی میں 2 بیویاں کی اور اس نے عدل اور انصاف نہیں کیا، دونوں میں سے ایک کی طرف ہی اس کا سارا جھکاؤ تھا اور دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا رہا، رونتا رہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اس کا ایک حصہ جو ہے ہاتھ، یہ حصہ منہ بھی، ہاتھ بھی اور پیر بھی، یہ سب کے سب فالج زدہ ہوں گے اور وہ بالکل لڑکھڑاتا ہوا اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ اللہ کی عدالت میں لوگ دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے کہ دنیا میں اس نے اپنی بیویاں تو کی تھی، لیکن ان دونوں بیویوں میں سے ایک کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا لیکن دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا۔ مفلوج ہوگا قیامت کے دن۔ دنیا میں 2 بیویاں کرتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ہیں شوق میں کر لیتے اور دوبگیاں دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی اپنی خیر بنائیے۔ اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ایک ہی بہتر۔ اللہ کے رسول بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے، کتنی محبت، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے اگر کوئی بیوی انتقال بھی کر جاتی نا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، پیغمبر زندگی میں اپنی خدیجہ سے محبت کرتے تھے، وہ دنیا سے چلی گئی اور بیویاں آئیں، تمام بیویوں سے محبتیں کی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی میری بیویاں ہیں لیکن کبھی کبھی جھکاؤ عائشہ کی طرف ہو جاتا ہے، اجازت مانگی اللہ سے، کئی مواقع تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری بیویوں کی تعریفیں کی ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی تعریف کی ہے پیغمبر علیہ السلام نے، وقت نہیں ہے لیکن ہاں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر کی ساری بیویوں میں، اللہ کے رسول کائنات کے امام کی ساری بیویوں میں مجھے رشک جس بیوی پر آتا ہے، اللہ اکبر، میں جس بیوی پر رشک کھاتی ہوں کرتی ہوں وہ ساری بیویوں میں مجھ سمیت اگر کوئی بیوی ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے حضرت خدیجہ؟ اور وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ حالانکہ میں نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا نہیں تھا، وہ چھوٹی تھی، خدیجہ بڑی تھی، خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے حضرت خدیجہ کو دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ اکبر غیرت کے معاملے میں اگر میں فیصلہ کروں اور میرے حالات کو اگر کوئی دیکھے اور مجھ سے پوچھنا چاہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں مجبور ہو جاتی ہوں۔ پیغمبر ان کے دنیا سے جانے کے باوجود بھی حضرت خدیجہ کو بھول نہیں پائے۔ پیغمبر بکری کاٹتے، ساری بیویوں کے گھر گوشت پہنچاتے، ایک کے گھر نہیں، ساری بیویوں کے گھر، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بھائی خدیجہ کا حصہ بھی نکال دو، حالانکہ خدیجہ دنیا سے جا چکی ہے اور ایک مرتبہ نہیں گاہے بگاہے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا حصہ نکلوایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اگرچہ بڑی محبت دیتے تھے پیغمبر علیہ السلام، میں بھی کبھی کبھی کہہ اٹھتی تھی اللہ کے نبی کیا دنیا میں صرف خدیجہ ہی پیدا ہوئی ہے؟ وہ تو دنیا سے چلی گئی، بھول جائیے اس کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او میری بیویوں، اے عائشہ تمہیں اندازہ نہیں ہے، اللہ اکبر، تم سب کا میرے نزدیک بڑا مقام ہے، اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے، میں اگر نبی ہوں، اللہ نے پیغمبر مجھے بنایا ہے، دنیا میں مردوں میں سے کسی کا بھی باپ اللہ نے مجھے نہیں بنایا، لیکن تمہیں وہ اعزاز رب العزت نے عطا کیا ہے، دنیا میں جو بھی مومن ہوگا میرے نکاح میں آنے والی
ہر بیوی جو ہے دنیا میں ہر مومن کی ماں کہلائے گی. عورت کو اعزاز دیا. پیارے پیغمبر فرماتے گئے اے میری بیوی عائشہ میں خدیجہ کو اس لیے نہیں بھلا رہا، اللہ اکبر، ایسے مواقع پر اس نے میرا ساتھ دیا ہے جس وقت تم لوگ موجود ہی نہیں تھی. اور جہاں تک اولاد کی بات ہے، اللہ اکبر، یہ جتنی بھی اولادیں ہیں یہ سب کی سب حضرت خدیجہ کے بدن سے پیدا ہوئی. میری اولادیں ہیں حضرت خدیجہ سے. پتہ یہ چلتا ہے اگر اللہ اکبر رب العالمین نے اولادیں دی ہیں نا، آپ اپنی اولادوں سے بھی محبت کریں، لیکن اپنی بیویوں کا یہ احسان سمجھے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدیجہ وہ عورت ہے کہ جس کو اللہ نے، اللہ اکبر، جس کے ذریعے مجھے اولادیں عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے مجھے باپ بنایا ہے. رب العالمین نے خدیجہ کو یہ اعزاز دیا. آج ہمارے یہاں عجیب کیفیت ہے، عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں. دور جہالت کے اندر بھی یہود کی یہ حالت تھی، یہود و نصارہ کی یہ کیفیت تھی. جب عورتیں اپنے مخصوص ایام میں آتی تو یہ لوگ اپنی عورتوں کو دور کر دیتے تھے، اپنی عورتوں کو کمروں سے دوسرے کمروں میں اور دوسرے گھروں میں منتقل کر دیا کرتے تھے. حیض والی عورت کو نجس، ناپاک، منحوس سمجھا جاتا تھا. لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ، رب نے قرآن نازل کیا عن المحیض قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. عورتوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے اور یہ ضروری بھی ہے. اللہ رب العالمین اس گندگی اور تکلیف کو اس ایام میں ان تمام مراحل سے گزارتا ہوا عورتوں کی تکلیف کو ان کے جسموں سے اور ان کے نفوس سے باہر نکال دیتا ہے. تم عورتوں کے قریب نہ جاؤ. مقصد یہ کہ تمہارا ملاب نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک کھانا ہے، جہاں تک پینا ہے، جہاں تک اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا ہے، نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کی ممانعت نہیں کی، اجازت دی ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہتی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں جب ہم مخصوص ایام میں ہوتے تھے اور وہ اپنے بارے میں اللہ کے رسول کے اپنے بارے میں حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ جب میں مخصوص ایام میں ہوا کرتی تھی، یعنی ایام حیض میں ہوتی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام ہمارے ساتھ بیٹھ کر، میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے. اور دسترخوان پہ سالن بھی ہے اور پانی کا گلاس، پیالہ بھی رکھا ہے، پیالہ بھی رکھا ہے. دور جہالت میں عورتوں کی اتنی تذلیل ہوتی تھی، اتنا برا بلا سمجھا جاتا تھا کہ ان عورتوں کو گھروں سے باہر نکال دیا جاتا، دوسرے کمروں میں بھیج دیا جاتا. لیکن یہاں عالم یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دوسری بیوی کہتی ہے کہ اللہ کے محبوب کی زندگی میں، اللہ اکبر، ہم اللہ کے رسول کے بستر پہ حیض کی حالت میں اللہ کے رسول کے ساتھ سویا کرتی تھی. مقام کس نے دیا؟ اسلام نے نا. یہود و نصارہ نے تو عورتوں کو دور کر دیا تھا، منحوس سمجھتے تھے، غلیظ سمجھتے تھے، نہ جانے کیا کیا وہ القاب دیا کرتے تھے. ہماری شریعت نے عورت کو مقام دی، اور اتنا مقام، اتنا مقام. آخری بات کر رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں ہوتے، ہم اللہ کے رسول کے گھر میں ہوتے، پیغمبر اپنے دسترخوان پہ ہمیں ساتھ بٹھاتے اور جو گلاس میں پانی پینے کے لیے اٹھاتی اور اپنے منہ سے لگاتی اور وہ گلاس میں زمین پہ رکھتی تو پیغمبر اس گلاس کو اٹھاتے، جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا پیغمبر اس گلاس کو، اس کٹورے کو گھما کے اس جگہ اپنے ہونٹ رکھتے جہاں میں عائشہ ہونٹ رکھ کے پانی پیتی تھی. اگر یہ غلیظ ہوتی، نجس ہوتی تو پیغمبر کبھی بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے تو جناب کچی پیاز کا استعمال نہیں کیا، منہ سے بو آتی، فرشتے آتے ہیں. اتنا محتاط پہلو اللہ کے رسول نے اختیار کیا. لیکن عائشہ فرماتی ہے پانی میں نے جگہ سے پیا، پیغمبر نے پیالہ اسی جگہ اپنے منہ سے لگا لیا. میں نے ہڈی بوٹی اٹھائی اور میں ایام حیض میں ہوتی تھی، میں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی تھی. دسترخوان سے، پلیٹ سے میں نے
بوٹی اٹھائی اور میں نے اس بوٹی کو توڑ کر اپنے منہ میں داخل کیا تو پیغمبر دسترخوان سے وہی بوٹی اٹھا کے اسی جگہ سے توڑتے جہاں سے میں عائشہ نے بوٹی توڑی ہوتی، اپنے مخصوص ایام کے اندر۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت اور شرافت سے نوازا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ اعمال کا نتیجہ جو اللہ تعالی مردوں کو دیتا ہے وہی صلہ رب العالمین عورتوں کو عطا کرتا ہے۔ پورے قرآن میں بہت سی آیتیں اللہ نے نازل کی ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جہاں مرد مسلمانوں کا ذکر کیا وہاں مسلمان عورتوں کا بھی ذکر کیا، مومن مردوں کا ذکر کیا، مومن عورتوں کا ذکر کیا۔ پھر قرآن پڑھتے جائیں اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ یہ سارے نیک اعمال کرنے والے جن کو خوبیوں سے رب العزت نے مردوں کو نوازا تھا، وہی خوبیاں اگر عورتوں میں بھی بدرجہ عتم اسی طرح ہوں گی اعمال کے حوالے سے جو مردوں کے اندر خوبیاں ہیں۔ رب العالمین نے جب اجر، انعام، اکرام کی برکھا کو قرآن میں نازل کیا تو فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما۔ اللہ اکبر، اجر کے حوالے سے، مغفرت کے حوالے سے جو اللہ مردوں کو عطا فرمائے گا وہی اللہ عورتوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ عورتوں پہ اذیتیں آئیں، تھوڑی سی تکلیفیں آتی ہیں اپنے ایام حیض میں، نفاس کے ایام میں۔ اسلام نے اللہ اکبر عورتوں کو نماز کی رخصت دے دی یا نہیں؟ پوچھیں عورتوں سے کتنی تکلیف اور اذیت میں یہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہے، لیکن رب العالمین کی مہربانی دیکھیں۔ اللہ اکبر، شوہروں کو کہا ان سے محبت کرو، ان کی قربت حاصل کرو۔ اللہ اکبر، ان کے ساتھ کھاؤ، ان کے ساتھ پیو، اپنے ساتھ بستروں پر ان کو سلاؤ۔ لیکن جب اپنے حق کی باری آئی، دنیا والوں کو اللہ نے آرڈر دے دیا کہ جہاں دیگر ایام میں تم نے اللہ اکبر ان سے پیار اور محبت کیا ہے، اسی طرح ہو بہو اسی طرح تم نے پیار اور محبت ان کے مخصوص ایام میں دینا ہے۔ ان کے حقوق رب العزت نے ادا کروائے ہیں، لیکن جو اپنے حقوق کی باری آئی اللہ نے فرمایا جب تک یہ اپنے مخصوص ایام میں ہوں گے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نمازوں کو معاف کر دیا ہے، انہوں نے اس کی قضا بھی نہیں دینی۔ ہاں، روزے رکھنے، روزے رکھنے۔ عورت مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، حاملہ ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، کہا کوئی حرج نہیں۔ روزہ جان بوجھ کے اگر کوئی ایک وقت کا چھوڑ دے، ساری زندگی بھی اگر وہ اس کی قضا کرنا چاہے، روزے رکھ کر ایک روزے کی قضا، ساری زندگی روزے رکھ کر بھی وہ ایک روزے کی قضا نہیں دے سکتا۔ لیکن عورتوں پر رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، دودھ پلا رہی ہے یا وہ حالت حمل میں ہے یعنی تکلیف میں ہے، ابھی روزہ رکھنے میں انہیں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں، وہ روزہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ جو اجر آج مل رہا ہے لوگوں کو وہی اجر اللہ کل انہیں عطا فرما دے گا۔ کتنا مہربان ہے، اور کن پہ ہو رہا ہے اللہ؟ عورتوں پر اللہ مہربان، ان پر ان کے اللہ کے احسانات کی برکہ جو ہے وہ نازل ہو رہی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق رکھے ہیں ہم سب کو اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کا مقام ہے، عورتوں کی حیثیت ہے، بہت کچھ ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ عورت جس کا شوہر دنیا میں مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ پھر اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اللہ اکبر، کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، ان کی تعلیم، تربیت، یہ ساری چیزوں کا خیال کر کے اپنے بچوں کو جوان کرتی ہے۔ اگر بیٹیاں ہیں تو پھر ان کو رخصت کر دیتی ہے، لیکن اپنی عزت کے اوپر معمولی سی آنچ بھی نہیں آنے دیتی۔ پیغمبر فرماتے کل قیامت کے دن جب میں
اللہ کی عدالت میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے جاؤں گا تو یہ عورت جس نے اپنی زندگی میں اپنی عزت اور اپنی آبرو اور عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ اکبر اپنی جان دی ہے، میں جب جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے لیے کھلوانے کے لیے جاؤں گا تو مجھ سے پہلے یہ عورت جنت کے دروازے پہ چمٹی ہوئی ہوگی کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ یہ اعزاز ملے گا اس عورت کو، یہ مقام ملے گا۔ میں آپ سب کے سب اپنی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت کریں، عورتوں کے جو اللہ نے حقوق دیے ہیں وہ ادا کریں گے تو قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات ہے۔ عورتوں کو بھی چاہیے احساس کریں، درگزری کا مادہ رکھیے، شوہر تھکا ہارا آیا ہے، اللہ اکبر اس کی خدمت کرے۔ یہ نہیں وہ شوہر ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے کہ اس کے آتے ہی سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھ جائیں اور اپنے دکھڑے رونے لگ جائیں، نہیں، وہ آئے ویلکم کہیں، مرحبا کہیں، خوش آمدید کہیں، اس کی خدمت کریں۔ اس صحابیہ کی طرح کہ اللہ نے بیٹا دیا تھا، فوت ہو گیا، شوہر گھر میں آیا رات کو، اللہ اکبر کھانا سامنے رکھتی ہے، بیٹا کہاں ہے؟ کہاں سو گیا ہے، کھانا رکھتی ہے، شوہر کھانا کھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملاپ کرتی ہے۔ جب شوہر سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے، پھر بیوی پوچھتی ہے، شوہر یہ بتائیے، دونوں صحابی ہیں، اللہ اکبر، یہ صحابی اور وہ صحابیہ، بتائیے اگر کسی کی امانت ہمارے پاس ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کہا اس کی امانت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ کہا جب وہ اپنی امانت واپس لینے آئے تو ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صحابی نے کہا اس کی امانت ہے، اسے دینی ہوگی۔ کہا بس ایک امانت ہمیں اللہ نے بیٹے کی صورت میں دی تھی، تیرے گھر میں آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو غسل دے کے کفن دے کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ، یہ ہے صحابیات جو ایک دوسرے کے درد رکھتے تھے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے تھے، خوبصورت ماحول بن جاتا تھا۔ اور یقینی یہی اعمال میرے اور آپ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ بیویوں سے محبت کریں، پیار کریں، یہ نہیں شادی سے پہلے ڈیٹ پہ گئے جہاں سے وہ آئس کریم کھا رہی ہے اسی جگہ سے میں بھی کھا رہا ہوں، نہ، یہ محبت شادی کے بعد کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی۔ کریں گے انشاءاللہ بیویوں سے محبت، پکی بات ہے۔ کون کون اپنی بیویوں سے پیار کرے گا؟ ہاتھ کھڑے کرو، کر دو، شادی جلدی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جن کی نہیں ہوئی، آپ کی بھی نہیں ہوئی، جلدی کرو یار، محبت کریں بیویوں سے۔ اصل مزہ اسی وقت ہے کہ جب شادی ہو اور پھر پرسکون زندگی میری اور آپ کی، یعنی میری اور ہماری بیویوں کی گزرے، اسی میں انشاءاللہ نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔